السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ یہ پڑھ لو بھائی پہلے سب سے، پھر نہ کہنا کہ میں نے بتایا نہیں تھا۔ ایکسٹرا رومانٹک ایپیسوڈ ناٹ دا پارٹ آف فیس بک، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو قسط ہے یہ فیس بک پر نہیں آئے گی، یہ صرف یہیں پر آئے گی۔ 12,000 سبسکرائبر ہونے کی خوشی میں اور 17,000 انسٹاگرام فالوورز ہونے کی خوشی میں بچے نہ پڑھیں۔ تو یہ ایپیسوڈ آپ بچے نہیں پڑھ سکتے، تو جو بڑے ہیں وہ پڑھیں۔ سٹارٹنگ میں اس لیے بتا رہی ہوں، بعد میں مت کہنا کہ میں نے نہیں بتایا تھا۔ اسی لیے شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ، جنونیت گفٹ ایپیسوڈ۔ یہ کاؤنٹ ڈاؤن میں شامل نہیں ہوتی کیونکہ یہ والی ایپیسوڈ آخری قسط ہرگز نہیں ہے۔ آخری قسط اس کے بعد جو آئے گی وہ اچھی خاصی لانگ ہے، وہ میں لکھ کر رکھ کر آئی ہوں، اس کا PDF بنا کر آئی ہوں، اور اس ایپیسوڈ کے اپلوڈ ہونے کے بعد میں اس کو ریکارڈ کروں گی۔ تو یہ ایکسٹرا ایپیسوڈ ہے ان سب ریڈرز کے لیے جنہوں نے مجھے 12,000 سبسکرائبر مکمل کرنے میں ہیلپ کی۔ تھینک یو سو مچ۔ میں یہی چاہتی تھی کہ جنونیت ناول ختم ہونے سے پہلے 12,000 پورے ہو جائیں، تو تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو فار دس۔ تو چلیے یہ گفٹ آپ سب کے لیے، جو لوگ ٹریٹ مانگ رہے تھے یہ ٹریٹ کے طور پر آپ سب کے لیے گفٹ ہے، تو خوش ہو جاؤ، خاص کر میری آرمی۔ تو لیٹس اسٹارٹ جنونیت۔ ویسے فائزہ راجپوت آپ یہ قسط نہیں پڑھ سکتی، آپ انڈر 25 ہو نا، تو جو انڈر 25 ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، خاص کر 21 کی ایج والے تو بالکل نہیں پڑھ سکتے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں جنونیت گفٹ ایپیسوڈ۔ تحریر عریج شاہ۔ وہ دادا جان کے پاس سے اٹھ کر کمرے میں آیا تو حرم گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا پرنور چہرہ ہر طرح کی پریشانی سے پرسکون تھا، دور پرسکون تھا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی محبت، اس کی دیوانگی، اس کی جنونیت سب اسی لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھی۔ اس وقت وہ اس کے نازک سے وجود کو گہری نگاہوں سے دیکھتا، اس کے حسین دلکش سراپے میں کھویا ہوا تھا۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہاری باہوں میں میرے شب و روز کیسے گزرتے ہیں تو یقین کرو گی یہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات ہیں۔ وہ اس کے کان کے بے حد قریب سرگوشی نما آواز میں بولا۔ میں یقین کر لوں گی شوہر سر۔ حرم کی میٹھی سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ میں نے نیند خراب کر دی۔ اس کے رخسار پر اپنے لبوں کا جاندار بوسہ دیتا وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ نہیں، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، سوئی تو نہیں تھی، اس نے پوری ایمانداری سے بتایا۔ اچھا کیا جو تم ابھی تک سوئی نہیں؟ اچھا کیا جو تم ابھی تک سوئی نہیں، کیونکہ اگر تم اس وقت سو جاتی تو پھر میں تمہیں جگا کر تمہاری نیندیں خراب کرنے کا انتظام اپنے انداز میں کرتا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ وہ شاید ابھی تک سوئی نہیں تھی، لیکن نیند کی دیوی آہستہ آہستہ اس پر مہربان ہونا چاہتی تھی، تبھی تو وہ آدھی جاگی آدھی سوئی کیفیت میں اس کی بالکل بے خودی کو نوٹ بھی نہیں کر پائی تھی۔ جب نیند خراب ہونے کے بعد تم یوں منہ بناتی ہو نا تو اچھا نہیں لگتا۔ جب میری قربتوں سے گھبرا کر مجھ سے دور جاتی ہو تو اچھا نہیں لگتا۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر قابض ہوتا جا رہا تھا۔ میں تو آپ سے دور نہیں جاتی، ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہوں، بالکل پاس۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے نیند کی خماری میں بولی تھی، جبکہ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتا اس کے اوپر آتے ہوئے اس کی ساری نیند بھگا چکا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اور پاس آ جاؤ، اتنے پاس کہ ساری دوریاں مٹ جائیں۔ میں اب مزید فاصلہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اب تو فاصلہ ہے ہی نہیں۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کرتی وہ پھر سے بولی تھی۔ میں تمہارے اور اپنے بیچ سانسوں کا فاصلہ بھی ختم کر دینا چاہتا ہوں، وہ بے خودی میں کہتا اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے حرم نے اس کی شرٹ کو پکڑا تھا۔
لیکن اپنی شرٹ سے اس کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے وہ ایک ہاتھ میں اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا اسے خود میں بیچتا چلا گیا۔ اس کی بے پناہ شدت سے گھبراتے ہوئے وہ اس کے سینے میں خود کو چھپاتی ہلکی ہلکی مزاحمت کر رہی تھی، جس کی کم سے کم یہ شام کے سامنے کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس وقت اسے حرم کی قربت درکار تھی، جس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اپنے چہرے کے بعد گردن اور لبوں پر اس کی سخت گرفت محسوس کرتے وہ اس کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی قربتوں کے سامنے ہار گئی تھی۔ اس کے دلکش وجود کو خود میں قید کرتے ہوئے وہ اپنے ہر ایک انداز میں اس کے لیے بے پناہ محبت لیے ہوئے تھا۔ ہاں، لیکن اس کے انداز میں شدت تھی جسے برداشت کرنا اب صرف حرم کے ہی بس میں تھا۔ اس کی جنونیت کو صرف وہی سہ سکتی تھی، اس کی محبت کا مفہوم صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ خداش، مجھے کمرے میں آنے دیں پلیز۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ میں اتنی رات کو کمرے سے باہر کھڑی کیا کر رہی ہوں؟ وہ خود ہی بول ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور خداش نے اسے سختی سے گھورا۔ شٹ اپ! تم نے خود مجھے کہا تھا کہ تمہیں سرپرائز چاہیے۔ اب میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو تمہیں باقیوں کی فکر لاحق ہو رہی ہے۔ خاموشی سے کھڑی رہو، ورنہ میں زندگی میں تمہیں کبھی کوئی سرپرائز نہیں دوں گا، وہ دھمکی دیتا پھر سے کمرے کا دروازہ اس کے منہ پر بند کر گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو میں خود کہہ کر آپ سے سرپرائز لے رہی ہوں، اوپر سے آپ مجھے خود کمرے سے نکال رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہیں پر بھی؟ دروازہ کھولیں نا پلیز خداش، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا کہ آپ نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا ہے؟ وہ ناراضگی سے بول رہی تھی۔ ایک تو خود کہہ کر وہ اس سے سرپرائز لے رہی تھی اور پھر خود ہی کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ خداش اس کی ذرا سی بات کو اتنا سیریس لے لے گا تو وہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتی۔ وہ بھی انہی ساری سوچوں میں مصروف تھی جب اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنی طرف کر چکا تھا۔ وہ جو پتہ نہیں کون سی سوچوں میں مصروف تھی، اس کے کھنچاؤ پر اس کی باہوں میں آ گئی۔ خداش! اپنی گردن پر اس کی مونچھوں کی چبھن محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں سختی سے میچ کر اس کا نام پکار بیٹھی، جبکہ وہ اپنی ہی دھن میں جگہ جگہ اس کی گردن پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے خود میں سمیٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ غالباً آپ مجھے سرپرائز دینے والے تھے۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی اس کے کندھے کو تھامتے اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، جو ممکن نہ تھا، اسی لیے اسے کچھ یاد کروا رہی تھی۔ اوہ سوری، میں بھول گیا۔ وہ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنا چاہتا تھا، پھر اسے یہ فضول لگا اور اسے گھما کر بیڈ کی طرف کر دیا۔ بیڈ پر سرخ گلاب کی پتیاں اس طرح سے بکھری ہوئی تھی کہ بیڈ کی چادر نظر ہی نہیں آ رہی تھی، اور بیڈ کے بیچوں بیچ چاکلیٹ کیک تھا جس پر اس کا نام لکھا تھا۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ خداش اتنے سارے پھول کہاں سے لائے؟ اور یہ کدھر سے آیا؟ وہ سچ میں حیران ہو گئی تھی، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر کوئی بھی پھول نہیں تھے اور نہ ہی وہ کہیں باہر گیا تھا۔ دروازے پر تو وہ کھڑی تھی۔ ان سب چیزوں کا انتظام اس نے کس طرح سے کیا تھا؟ تم خداش کاظمی کی بیوی ہو، تمہیں ایسے بے وقوفانہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے۔ جان، یاد رکھو، اگر میں کسی کو خوش کرنا چاہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ خیر، فضول کی سوچوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یقین ہے تمہیں یہ چھوٹا سا سرپرائز پسند آیا ہوگا۔ باقی سرپرائز میں تمہیں آئس لینڈ پر لے جا کر دکھاؤں گا۔ شادی کے بعد ہم لوگ فوراً وہاں جانے والے ہیں۔ وہ خوبصورت آئی لینڈ میں نے تمہارے لیے خریدا ہے، تو اگر تم ہی اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو تو اس کا کیا فائدہ؟ اسی لیے شادی کے اگلے ہی دن ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے بیڈ پر لے آتے ہوئے اس کے پیچھے بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں چھری پکڑا چکا تھا۔ سچ؟
خداش، آپ کو پتہ ہے مجھے وہاں جانے کا کتنا شوق تھا۔ ویسے آپ سے ایک بات کہوں، میں نے ناول پڑھنا چھوڑ دیے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے ٹیک لگاتی کیک کاٹتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ تمہیں ناول چھوڑنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اب کیا تمہارے ناول کے ہیرو نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے پسندیدہ کام چھوڑے، نہیں، بلکہ اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ میری زندگی میں اب خود ناولوں والا ہیرو آ گیا ہے۔ وہ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اس کے لبوں کے قریب لے گئی تھی، جبکہ خداش نے مسکراتے ہوئے اس سے کیک کا ٹکڑا لیتے ہوئے اس کے منہ میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھک کر اس کی مٹھاس کو اس نے اپنے انداز میں محسوس کیا تھا۔ اچھا کیا جو چھوڑ دیا، کیونکہ خداش کاظمی سے زیادہ محبت تو دیشم سے اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ان کو پڑھنا بھی بیکار ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتا، اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا، جبکہ اس کی بے باکی پر وہ اس کی شرٹ کو پکڑے اس کی شدتیں برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر چکی تھی۔ لیکن شاید خداش آج کچھ اور ہی سوچے ہوئے تھا۔ اس سے ذرا الگ ہوتا وہ اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک چکا تھا، جبکہ دیشم کی نگاہیں جھک گئی تھی۔ اپنا دوپٹہ خود سے دور محسوس کرتے وہ اپنی کمر سے ڈوریاں کھلتی محسوس کرتی اس کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ وہ فاصلہ بڑی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ دیشم کو احتجاج کرنے کی اجازت وہ نہیں دیتا تھا۔ وہ اس کی تھی اور وہ صرف حق نہیں جتاتا تھا، وہ اپنے ہر انداز میں اسے بتاتا تھا کہ وہ اس کی ہے، اور اس بات کو دیشم بھی قبول کرتی تھی۔ وہ صرف اس کی تھی۔ اس کے سینے میں صرف اور صرف خداش کاظمی کا دل دھڑکتا تھا، جو اس پر ہر طرح کا اختیار رکھتا تھا، جسے وہ اپنے دل کا مالک بنا چکی تھی۔ اب تو اس کا ہر انداز اس کی دھڑکنوں میں اشتعال برپا کر دیتا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی شدتوں میں پگھلتی خود کو اس کے نام کر دیتی تھی۔ رات کے اس وقت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ذریعہ؟ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ کمرے میں نہیں آیا تو خود ہی باہر چلی آئی۔ پہلے اس نے دادا جان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا، بلکہ دادا جان بھی گہری نیند سو رہے تھے۔ ذریعہ کہاں چلے گئے؟ کہیں باہر تو نہیں چلے گئے؟ اگر جاتے تو مجھے بتا کر جاتے۔ وہ کچھ پریشان سی اوپر چھت کی طرف چلی آئی تھی، جہاں گیلری کے ساتھ وہ کھڑا نظر آیا۔ اسے جیسے سکون ملا تھا۔ آپ یہاں کھڑے ہیں اور میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈ کر آئی ہوں۔ دادا جان کے کمرے میں بھی دیکھا، لیکن وہاں صرف دادا جان ہی سو رہے تھے۔ پھر مجھے لگا شاید آپ کہیں باہر نہ چلے گئے ہوں، لیکن رات کے اس وقت تو آپ کہیں باہر نہیں جا سکتے، اسی لیے آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں اوپر چلی آئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پیچھے رک کر اس سے سوال کرنے لگی۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو بہت بھونگا سا ڈائلاگ لگے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ تم مجھے ڈھونڈتی ہوئی یہاں ضرور آؤ گی۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہوا سے عمایا کا دوپٹہ سرک کر اس کے کندھے پر آ گیا تھا، جبکہ اس کے بالوں کی لٹیں جو فضا میں لہرا رہی تھی ذریعہ کو بہت اچھی لگی، اور اس نظارے کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے وہ اس کے بالوں سے کیچر نکال کر نیچے کی طرف پھینک چکا تھا۔ ذریعہ اب بال بکھر جائیں گے، وہ ناراضگی سے بولی، اور آج یہ جو میری دھڑکنیں بکھر رہی ہیں اس کا کیا؟ اسے اپنے قریب کرتے وہ الٹا سوال کر رہا تھا۔ انہیں میں سلجھا لوں گی، وہ شرماتے ہوئے بولی، تو پھر وعدہ رہا ان بالوں کو میں سلجھا دوں گا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا وہ نیچے لے جانے لگا۔ ذریعہ نیچے اتارے، کوئی دیکھے گا
تو کیا کوئی دیکھ لے گا؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ پریشان سی اس سے کہنے لگی۔ یہ لمحہ اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو کتنی سب کی ہوتی۔ کوئی نہیں دیکھتا، اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو تم پریگننٹ ہو، چکر بھی تو آ سکتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ زریام، اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا، لیکن وہ تو اپنی ہی دھن میں مگن تھا۔ اسے یوں ہی اٹھائے وہ اپنے بیڈ روم میں لے آیا تھا، جبکہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی نگاہوں کے پیغام وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئی تھی۔ وہ اس پر جھکنے لگا تھا جب اس نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ بال سلجھائیں گے میرے؟ پہلے وعدہ کریں۔ اس کے ہاتھ کو اپنے بالوں میں محسوس کرتی وہ اسے روکتے ہوئے بولی۔ تو میری بے قابو دھڑکنیں سنبھال لو، میں باقی سب سنبھال لوں گا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ خود کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ اس رات کی دلکشی اور میٹھی سرگوشیاں ان لوگوں کی آنے والی زندگی کو مزید خوبصورت بنانے لگی تھی۔ ردھم خوبصورت سی نائٹ ڈریس میں باہر نکلی تو شائزم کی نگاہوں نے اس کا بھرپور پیچھا کیا۔ دیکھو، تم مجھے ایسے گھور کر مت دیکھو، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو مجھے تمہاری یہ حرکتیں بہت بری لگتی ہیں۔ اس کے گھورنے پر وہ کافی سختی سے بولی تھی، لیکن شائزم کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا گئی، اور اس کے نگاہیں جھکا لینے پر وہ اور شیر ہوا تھا۔ میں گھور کر دیکھوں یا پیار سے دیکھوں، مجھے روکنے کا تم کوئی حق نہیں رکھتی، کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر کے پاس سارے حقوق محفوظ ہوتے ہیں۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا۔ حد ہے، مطلب شوہر کیا ہو گئے؟ بے خودگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا تمہیں؟ خبردار جو خود تم نے مجھے ایسی ویسی نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی نظریں مجھ پر ٹھیک کرو مسٹر شوہر، تمہاری یہ حرکتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ اگر یہی سب کچھ چلتا رہا تو وہ بولنا چاہتی تھی کہ وہ اس کی بات کو پکڑ کر کہنے لگا، تو تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے دھمکی دینے کی کوشش کی تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا۔ اس کا انداز خالص مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ دیکھو، تم مجھ سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں جانے من۔ کچھ معاملوں میں تم صرف میری منمانیاں برداشت کر سکتی ہو، جیسا کہ اس معاملے میں صرف میری مرضی چل سکتی ہے، اور آج رات بھی صرف میری ہی مرضی چلے گی۔ وہ ایک ہی جست میں اس کے نائٹ ڈریس کی ڈوری کھینچ چکا تھا۔ بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہو تم، مجال ہے جو کسی دوسرے کی سن لو۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے ڈوری واپس بند کرنے لگی تھی۔ رات کے اس وقت صرف شوہر کی سننی چاہیے، کسی دوسرے تیسرے کی نہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر اپنے لبوں سے نہ جانے کتنی مہریں ثبت کر چکا تھا۔ شائزم، تم بہت برے ہو۔ اپنے ہونٹوں پر خون کا ننھا سا قطرہ محسوس کر کے ردھم نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا تھا، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی قید میں لیتا ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر ظلم ڈھانے لگا۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہوں، قبول کرو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پور پر اپنی محبت کے رنگ بکھیرتا چلا گیا۔ اس کی شدتوں میں بکھرتی تو اس کی محبتوں میں نکھرتی چلی جا رہی تھی۔ تو یہ رہی گائس آپ لوگوں کی اسپیشل سرپرائز ایپیسوڈ۔ ہائے اللہ، دوسرے نا آپ کی بھی ریکارڈنگ کرنی ہے، میں کیسے کروں گی اتنا لمبا؟ ہائے، اوکے گائس، صبر رکھو۔ اس ایپیسوڈ کے بعد ایک اور ایپیسوڈ آئے گی، لانگ لاسٹنگ لمبی ترین ایپیسوڈ ہے۔ اتنی بھی لمبی نہیں ہے، ڈبل ایپیسوڈ ہے وہ۔ تو یار آج میں نے کتنا لکھا، میں صبح سے بیٹھ کر لکھ رہی ہوں اور ابھی تک میری ختم ہی نہیں ہو رہی۔
ہائے ابھی اس کے بعد میں نے اس کو بھی ریکارڈ کرنا ہے، تو آپ لوگ تب تک یہ انجوائے کرو۔ یہ ایک گفٹ ہے جو کہ ناول کا حصہ نہیں ہے، مطلب کہ یہ فیس بک پر نہیں آئے گا۔ اگر آپ لوگ چاہو تو یہ فیس بک کے ریڈرز کو بتا دینا کہ یار اگر پورا ناول آپ کو فری میں دیا جا سکتا ہے تو ایک ایپیسوڈ کے لیے آپ 25 MB والا پیکیج لگا لو، کوئی نہیں فرق پڑتا، کیونکہ یہ والی ایپیسوڈ میں فیس بک پر نہیں دوں گی، یہ ایکسٹرا پیکیج تھا صرف یوٹیوب ریڈرز کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، نہیں اجازت نہ ہی دیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گی، تو اپنی رائٹر کا کریں انتظار، سونا مت، آ رہی ہوں میں واپس۔